الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد خاتم النبيين وإمام المرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى كل من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وابتغوا إليه الوسيلة وجاهدوا في سبيله لعلكم تفلحون. صدق اللہ العظیم. یہ آیت کریمہ ہے جس کے بارے میں کچھ گزارشات کافی عرصے سے میں کر رہا ہوں. اس میں خاص طور پر اللہ تبارک و تعالی نے تقوی حاصل کرنے کے لیے دو طریقے بتائے ہیں اور دو حکم دیے ہیں. ایک ابتغوا الیہ الوسیلہ کہ اللہ تبارک و تعالی تک پہنچنے کے لیے، اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل کرنے کے لیے وسیلہ تلاش کرو. اس کی تفسیر اور تشریح میں پچھلے بہت سے بیانات میں کر چکا ہوں کہ نیک اعمال اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کا کوئی بھی عمل ہو وہ وسیلہ ہوتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ تک پہنچنے کا، اس کے قرب کا. جو انسان نیک عمل کرتا جاتا ہے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے قریب ہوتا جاتا ہے. لیکن نیک عمل کرنے کے ساتھ جو آگے جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا وہ ہے وجاہدوا فی سبیل، مجاہدہ کرو اللہ کے راستے میں. یہ مجاہدہ ایک ایسی بات اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمائی ہے جو نیک اعمال کرنے کے لیے بھی ضروری ہے اور برے کاموں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، گناہوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، معصیتوں سے بچنے کے لیے بھی ضروری ہے، نیک اعمال کرنے کے لیے بھی ضروری. اس واسطے کہ مجاہدے کے معنی یہ ہیں کہ انسان کا نفس جس چیز کو نہیں چاہ رہا، جس کام کی طرف توجہ نہیں ہو رہی، دل نہیں چاہ رہا اور دل یہ تقاضا کر رہا ہے کہ یہ کام میں نہ کروں، اس کی ہمت نہیں ہو رہی، تو اس نفس کے تقاضے سے جنگ کر کے اور اس کو دبا کر، اس کو کچل کر طاعت کا کام کیا جائے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی اطاعت کی جائے. جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے اندر بھی ضرورت ہوتی ہے مجاہدے کی. نیند آ رہی ہے اور دل چاہ رہا ہے کہ بستر سے نہ اٹھوں، سوتا رہوں، سونے کی لذت اور نیند کی لذت حاصل کروں، لیکن اللہ کے طرف سے منادی کی آواز آتی ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح اور الصلاۃ خیر من النوم. اس وقت اپنی نیند کو قربان کر کے اور اپنے خواہش نفس کو کچل کر بندہ جاتا ہے تو یہ مجاہدہ ہے. اور جتنے بھی نیک اعمال ہیں ان کے کرنے میں کچھ نہ کچھ مجاہدہ کرنا ہوتا ہے. اور مجاہدے کے معنی یہ ہے کہ نفس کی خواہشات کے خلاف آدمی زبردستی اپنے آپ کو مجبور کرے، یہ مجاہدہ ہے. اور جتنا جتنا مجاہدہ کرتا جائے گا
اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب حاصل ہوگا، اتنی ہی روحانیت میں ترقی ہوگی، اتنا ہی دین کا اور ایمان کا نور حاصل ہوگا۔ تو نیک اعمال کے لیے بھی مجاہدے کی ضرورت ہے، اور گناہوں سے اس سے زیادہ ضرورت ہوتی ہے گناہوں سے بچنے کے لیے مجاہدے۔ ایک گناہ کا کام ہے، اور نفس، جیسے میں نے پچھلے جو اتوار کو عرض کیا تھا کہ نفس امارہ جو انسان کو گناہوں کا حکم دیتا ہے، گناہوں کی طرف بلاتا ہے، وہ نفس امارہ انسان کے دل میں کسی گناہ کی نہ صرف خواہش بلکہ اس کی زبردست اپنے آپ کے لحاظ سے ایک ضرورت قرار دے کر انسان کے دل کو مچلواتا ہے کہ میں یہ کام کر گزروں۔ کسی گناہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ لذت ہوتی ہے، گناہ کے ہر کام میں کچھ نہ کچھ لذت ہوتی ہے، اور انسان کا نفس لذتوں کا عادی ہے، اس کا خوگر ہے۔ یہاں سے لذت مل جائے، وہاں سے لذت مل جائے، یہاں سے مزہ آ جائے، یہاں سے مزہ آ جائے، اس کو مزے کی تلاش ہے۔ وہ مزہ اچھی طرح جائز طریقے سے آئے یا ناجائز طریقے سے آئے، حلال سے آئے، حرام سے آئے، اس کی پرواہ اس کو نہیں ہوتی۔ اس واسطے وہ مزے کا متلاشی ہے، اور مزے کا متلاشی ہے تو مزے ہی کی طرف انسان کو لے جاتا ہے، اور بعض اوقات یوں محسوس ہوتا ہے انسان کو جیسے میں اس مزے کی خواہش میں مجبور ہو گیا ہوں، حالانکہ حقیقتاً مجبور نہیں ہوتا، لیکن اتنا تقاضا شدید ہوتا ہے کسی گناہ کا کہ آدمی اس تقاضے کا مقابلہ کرنے کے بجائے اس میں مبتلا ہو۔ بس یہی موقع ہے مجاہدے کا کہ آدمی کا دل مچل رہا ہے کہ میں ایک ایسا منظر دیکھوں جس سے نفس کو حظ ملے، مزہ آئے، لذت حاصل ہو، دیکھنے کو طبیعت چاہ رہی ہے اس کو۔ بس یہی موقع ہے مجاہدے کا کہ آدمی اس وقت اپنی نگاہ کو اس منظر کے دیکھنے سے بچا لے، اپنے اوپر زبردستی کر کے بچا لے، اپنے اوپر زبردستی کر کے بچا لے۔ یہ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ جہاں تک نیک اعمال کا تعلق ہے وہ تو الحمدللہ خاص طور سے ہم جتنے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ان کو توفیق ہو جاتی ہے، نماز میں آ جاتے ہیں، جماعت میں شامل ہو جاتے ہیں، بڑی نعمت ہے یہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ شروع میں جب ہم بچے تھے، بالکل بچے تھے، اور ماں باپ نماز پڑھنے کے لیے کہتے تھے تو اس وقت جان چراتے تھے اور اس وقت بھاگے پھرتے تھے، اور نماز کی طرف رغبت نہیں تھی۔ ایک چھوٹا سا بچہ تھا، میں نے اس سے کہا کہ تم نماز کے اندر آ رہا تھا، نماز کے ساتھ لا رہا تھا، کئی مرتبہ میرے ساتھ آیا، بالکل چھوٹا سا بچہ 6-7 سال۔ تو میں نے 2-3 مرتبہ آیا، 2-3 دن آیا، اس کے بعد جب بلایا تو کہا جی، میں نے کہا کیوں نہیں آتے ہو؟ کہہ رہے جی مزہ نہیں آتا، مزہ نہیں آتا۔ تو وہ یہ کہہ کر کہ مزہ نہیں آتا، وہ کہہ رہے میں اس واسطے نہیں جاتا۔ تو اس وقت تک ہم بھی بچپن میں اسی طرح تھے کہ بچپن میں والدین اور بڑے نماز کا حکم دیتے تھے، مگر مزہ نہیں آتا تھا، مزہ آتا تھا کھیلنے میں، مزہ آتا تھا کودنے میں۔ تو لیکن ماں باپ کی تربیت سے اور
ماحول کے اثر سے رفتہ رفتہ آنا شروع کر دیا. جب شروع میں آنا شروع کیا تو بڑا مجاہدہ کرنا پڑا کہ میرا تو کھیل کا وقت ہے، میرا تو فلاں کام کا وقت ہے، میں اس کو چھوڑ کے نماز کے لیے جاؤں. تو مجاہدہ کرنے کے نتیجے میں بڑی پریشانی ہوتی تھی، بڑی مشکلات ہوتی تھی. لیکن جب رفتہ رفتہ مجبور ہو کر ماں باپ کے کہنے کے جبر کے ذریعے آتے گئے تو کیا ہوا؟ وہ مشقت جو پہلے پیدا ہو رہی تھی وہ ختم ہو گئی. اب ہوتی تو ہے تھوڑی بہت مشقت، لیکن دل اس کا اور نفس اتنا عادی ہو گیا ہے کہ اب اگر نماز نہ پڑھی ہو تو دل بے چین ہو جاتا ہے. ہوتا ہے کہ نہیں؟ اب جو نمازی آدمی ہے وہ کچھ ہو جائے، کسی حالت میں ہو، سب سے پہلی فکر اس کو یہ ہوگی کہ میں نماز پڑھ لوں، نماز کی میری قضا نہ ہو. شروع کیا تھا مجاہدے سے، لیکن مجاہدہ جب کر لیا تو مجاہدہ کرنے کے بعد وہ کام آسان سے آسان تر ہوتا چلا گیا، بلکہ وہ اپنی ایک ضرورت بن گیا. اور آدمی کو راحت نہیں آتی، مزہ، یعنی اب مزہ نہیں آتا، اب دلچسپی نہیں ہوتی، اب دل نہیں لگتا جب تک کہ آدمی نماز نہ پڑھ لے. یہ مجاہدے کا اثر ہے جو الحمدللہ حاصل ہو گیا. اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے کہ اب کوئی ہزار روکے نماز سے نہیں رکے گا، اس لیے کہ اب مجاہدہ کر کے اپنے نفس کو، اپنی طبیعت کو عادی بنا لیا ہے، تو عادت کے لحاظ سے اب اس کے خلاف نہیں ہو سکتا. اور کتنا پیارا جملہ ایک مرتبہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا. سفر میں تھے تو نماز کا وقت ہو گیا تھا، تو آپ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضور کے مؤذن تھے صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ تعالیٰ نے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے کا مؤذن بنایا تھا، اور وہ مقام بخشا تھا کہ حبشہ کے رہنے والے جن کو غلامی کے لوگ تانے دیتے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کو کہاں سے کہاں پہنچایا ایمان کی بدولت. آج ہمارے جان مال آبرو ان کے اوپر قربان، جو 5 وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اذان کے لیے اذان دیا کرتے تھے. جب کبھی موقع آتا تو آپ حضرت بلالی کو بلایا کرتے تھے. تو اور یہاں تک کہ ایک حدیث میں آتا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے بلال، تم ایسا کون سا عمل کرتے ہو کہ جس کی وجہ سے میں نے تمہارے قدموں کی آواز، قدموں کی چاپ جنت میں اپنے سے آگے سنی ہے. اپنے سے آگے میں نے دیکھا کہ تم چلے جا رہے ہو. محدثین نے فرمایا کہ اصل میں یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ مقام بخشا جنت کے اندر کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بھی وہ پائلٹ بن گئے کہ آگے جیسے کسی بڑے کے ساتھ، کسی بڑے صاحب اقتدار کے ساتھ کوئی پائلٹ چلتا ہے جو آگے اس کے لیے راستہ صاف کرتا ہے. یہ مقام اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو عطا فرمایا. تو ایک مرتبہ سفر میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے جا رہے تھے تو نماز کا وقت ہو گیا، تو ایک جملہ ارشاد فرمایا کہ ارحنا بالصلاۃ یا بلال، ارحنا بالصلاۃ یا بلال، اے بلال ہمیں نماز کا آرام عطا کر دو، ہمیں نماز پڑھوا کر آرام دے دو ہمیں. یعنی چین نہیں آ رہا بغیر نماز کے آرام نہیں آ رہا، تو اب ہمیں تم آرام دے دو نماز پڑھوا کر، تاکہ ہمیں نماز پڑھوا کر آرام ہو جائے کہ بھئی یہ فکر جو نماز کی ہے وہ پوری ہو جائے. تو اب الحمدللہ جو آدمی نماز کا عادی ہو جاتا ہے تو اس کو چین نہیں آتا جب تک کہ نماز نہ پڑھ لے. یہ کاہے سے ہوا؟ مجاہدے سے ہوا. عادت ڈالی الحمدللہ نماز کے عادی ہو گئے.
اور روزہ اسی طریقے سے کہ عادت ڈالی روزے کے عادی ہو گئے، اب روزے کی جو مشقت ہے وہ کم ہوتی چلی گئی۔ تو مجاہدے کا قاعدہ یہی ہے کہ جب آدمی جتنا زیادہ مجاہدہ کرے گا اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی طاعات کے ذریعے وہ قریب ہوگا، اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و کرم ہے۔ طاعات کی بجاوری میں مجاہدہ نسبتاً کم ہوتا ہے، مجاہدے کی ضرورت نسبتاً کم ہوتی ہے، لیکن گناہوں کا مقابلہ کرنے کے لیے، یعنی گناہوں سے بچنے کے لیے زیادہ مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، زیادہ مشقت برداشت کرنی پڑتی ہے، کیونکہ گناہ کے اندر ایک لذت ہے، اور اس لذت کے حاصل کرنے کے لیے دل بسا اوقات بے چین ہوتا ہے، اور زبردست تقاضا دل میں پیدا ہوتا ہے کہ یہ گناہ کر لوں۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہی امتحان رکھا ہے انسان کا کہ اب وہ اپنے نفس کے تقاضے پر عمل کرتا ہے یا اللہ تبارک و تعالیٰ کے خوف سے اپنے آپ کو اس سے بچاتا ہے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک آزمائش رکھی ہے، یہاں پر بھی مجاہدے کی ضرورت ہے۔ شروع میں انسان کا مزاج چونکہ لذتوں کا عادی بنا ہوا ہے تو وہ اپنے آپ کو ان لذتوں کے آگے بے بس نظر۔ حدیث میں فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ حفت النار بالشہوات، جہنم کے ارد گرد جو احاطہ ہے جہنم کے ارد گرد وہ شہوات کا ہے، یعنی نفسانی خواہشات کا ہے۔ وہ نفسانی خواہشات ہیں جو انسان کو جہنم میں لے جانے والی ہیں۔ اور حجبت الجنت بالمکروہات، اور جنت کے ارد گرد احاطہ رکھا ہے اللہ تعالیٰ نے مکروہات کا، یعنی جو دل میں جو نفس امارہ کو جو چیزیں پسند نہیں ہیں وہ ارد گرد ہیں، لیکن ان مکروہات نفس کی مکروہات پر عمل کرے گا جنت میں جائے گا، اور اگر شہوات پر عمل کرے گا یعنی نفسانی خواہشات پر عمل کرے گا جن سے اللہ تعالیٰ نے روکا ہے تو جہنم میں جائے گا۔ اس کے لیے مجاہدہ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے۔ اور میں آپ سے یہ عرض کرتا ہوں کہ میں نے جو مثال دی نماز والی کہ ہم نے مجاہدہ کیا، نماز کے الحمدللہ عادی بن گئے، اسی طرح جب اپنے آپ کو گناہوں سے بچانے کا بندہ مجاہدہ کرتا ہے تو پھر رفتہ رفتہ اس کو گناہوں سے بچنے کی مشقت کم ہوتی جاتی ہے، اور پھر وہ بھی ایسا ہو جاتا ہے کہ گناہ کرنا اس کے لیے مشکل ہوتا ہے بنسبت گناہوں سے بچنے کے۔ یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سنت ہے۔ اب ہوتا یہ ہے کہ ہم لوگ جب یہاں الحمدللہ سب ایسے جمع ہیں جو نماز روزے کے پابند ہیں اور طاعات و عبادات کے پابند ہیں، روزے رکھتے ہیں، حج عمرے کرتے ہیں، لیکن یہ جو دوسری سائیڈ ہے، دوسری جانب ہے، یعنی گناہوں سے بچنے والی، یہ ایسی ہے کہ اس میں ہم جیسے سب لوگ تقریباً کسی نہ کسی درجے میں مبتلا ہیں، اور گناہوں کا بسا اوقات احساس نہیں، بہت سے گناہوں کا تو احساس ہی نہیں، پتہ ہی نہیں کہ یہ گناہ ہے، اور جن کا احساس ہے، پتہ ہے کہ یہ گناہ ہے، لیکن اپنے نفس کے تقاضے سے مجبور ہو جاتے ہیں اور نفس کے مزہ لینے کی خواہش سے ہتھیار ڈال لیتے ہیں اور گناہ میں مبتلا ہو جاتے ہیں۔ تو جیسا کہ میں نے پچھلے مجلس میں عرض کیا تھا کہ 3 قسم کی یوں تو گناہوں کی بے شمار بہت سی اقسام ہیں، اللہ تعالی ہم سب کو سب سے محفوظ رکھے،
لیکن آج کل خاص طور پر جو ابتلاء عام ہے، جس میں اچھے خاصے دیندار، نمازی، صف اول کے پابند، تہجد گزار لوگ بھی مبتلا ہوتے ہیں، وہ ہے ایک تو گناہ، اللہ بچائے، آنکھ کے گناہ، نظر کا گناہ، ایک زبان کا گناہ، اور تیسرا میں اضافہ کرتا ہوں نیت کا گناہ۔ ان تین کے بارے میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے مجھے بھی، آپ کو بھی ان گناہوں سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمت عطا فرمائے۔ سب سے زیادہ ابتلا جو آج کل ہے وہ نگاہ اور زبان کے گناہوں کا ہے۔ نگاہ، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنی بڑی نعمت عطا فرمائی، اس کا بیٹھے بٹھائے، بغیر ہماری کسی محنت کے، بغیر پیسہ خرچ کیے ہوئے اللہ تعالیٰ نے یہ آنکھیں دے دی۔ کیا دے دی؟ کیا اس کے اندر میکینزم اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھا ہے، کیا اندر کائنات رکھی ہے، اس کا ہمیں اندازہ ہی نہیں کہ کس طرح اس کے اللہ تبارک و تعالیٰ اس کے اندر دیکھنے کی، بینائی کی قوت عطا فرما رہا ہے، اور کس طرح اس کو محفوظ رکھا ہے، آنکھوں کو پلکوں سے محفوظ رکھا، کوئی ذرہ گرے تو پلکوں میں اٹک جائے، آنکھ تک نہ پہنچے۔ اس کے آگے بھویں رکھی ہیں، پھر یہ ہڈیاں دو ایسی رکھی ہیں، کوئی چیز آئے تو یہ ہڈیاں اس کو سنبھال لیں، آنکھ تک نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے یہ نظام رکھا ہے، اور ایسے ایسے اس کے اندر اعصاب اور پٹھے اور ایسے خلیے اللہ تعالیٰ نے پیدا فرمائے ہیں آنکھ کے اندر کہ آدمی کو تو پتہ ہی نہیں۔ ابھی ہم اگر روشنی کے اندر ہیں، روشنی میں، تو یہ قاعدہ ہے کہ روشنی میں جب بندہ دیکھ رہا ہوتا ہے کسی چیز کو تو اس کی آنکھ جو ہے وہ سکڑتی ہے، یعنی اس کی جو پتلی ہے وہ سکڑتی ہے، تو دن کے وقت میں چیزیں نظر آتی ہیں، اور جب اندھیرے میں جاتا ہے تو پتلی پھیلتی ہے اندھیرے میں جانے کے بعد۔ یہی وجہ ہے کہ آپ جب اچانک روشنی میں سے اندھیرے میں جاؤ تو ایک دم سے تو بالکل کچھ نظر نہیں آئے گا، لیکن تھوڑی دیر میں چیزیں کچھ نظر آنی شروع ہو جائیں گی۔ یہ کیا ہو رہا ہے کہ آنکھ کی پتلی کو اللہ تعالیٰ خود بخود پھیلا دیتے ہیں اندھیرے میں، اور پھیلا کر اس کو اس قابل کر دیتے ہیں کہ اندھیرے میں بھی کچھ نہ کچھ دیکھ سکے۔ یہ عمل ہوتا ہے۔ تو مجھے ڈاکٹر نے ایک مرتبہ بتایا تھا، آنکھ کے ڈاکٹر نے، کہ اس عمل کے اندر یعنی پتلی کا سکڑنا اور پھیل جانا، یہ سارا عمل جو ہے اس میں تقریباً 7 کلومیٹر کا فاصلہ طے کرتی ہے، یعنی اتنے اعصاب ہیں، وہ ہر عصب جتنی دیر جتنا فاصلہ طے کر رہا ہے اس کو ملا کر 7 کلومیٹر بنتا ہے۔ ہر جگہ یہ کام ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ کر رہے ہیں۔ اور مجھے ایک آنکھ کے اسپیشلسٹ ڈاکٹر ہیں، ہمارے دوست ہیں، انہوں نے بتایا کہ صرف آنکھ کے علاج کے لیے 11 قسم کی اسپیشل ڈاکٹر ہوتے ہیں، 11 قسم کے اسپیشل ڈاکٹر، یعنی ایک ڈاکٹر جو ہے وہ آنکھ کے فلاں حصے کا ہے، فلاں حصے کا ہے، فلاں حصے کا ہے، فلاں حصے کا ہے۔ یہ سارا کارخانہ ہمیں آپ کو اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے، بے محنت، بغیر کسی محنت کے عطا فرما رکھا ہے، بغیر کسی خرچ کے عطا فرما رکھا ہے۔ قدر اس وقت ہوتی ہے خدا نہ کرے آنکھ میں ذرا سا تنکا پڑ جائے، یا کسی وقت آنکھ کے کوئی حصہ جو ہے وہ کام نہ کرے تو ایک دم سے انسان سمجھتا ہے میرے اوپر مصیبت آ گئی، اور اگر آنکھ کی بینائی خدا نہ کرے چلی جائے تو انسان اپنی ساری دولت خرچ کر کے بھی چاہے گا کہ کسی طرح مجھے بینائی واپس مل جائے، لیکن اللہ نے یہ نعمت دے رکھی ہے۔ کیوں دے رکھی ہے؟
اس کو اس لیے دے رکھی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نعمتوں کو دیکھ کر انسان فرحت حاصل کرے، اور اس لیے دے رکھی ہے کہ اس کو اگر صحیح جگہ استعمال کرو، اس آنکھ کو صحیح جگہ استعمال کرو تو اللہ تعالیٰ کے ہاں ثواب کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ کعبہ شریف کو دیکھو، دیکھنا ہی ثواب ہے۔ قرآن شریف کا مصحف، قرآن شریف جس کا اس کا صرف دیکھنا ہی ثواب ہے۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ اگر آدمی حفظ تلاوت کرے تو اس سے زیادہ بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کھول کر، اگرچہ حافظ ہو لیکن قرآن کریم کھول کر تلاوت کرے تو ثواب دوہرا ہو جاتا ہے، ایک تلاوت کا ثواب، ایک قرآن کریم کو دیکھنے کا ثواب۔ یہ دیکھنے کا ثواب اللہ تبارک و تعالیٰ عطا فرماتے ہیں۔ آنکھ کو استعمال صحیح کر رہے ہو تو نیکیوں کے ڈھیر لگ رہے ہیں۔ والدین کو ایک مرتبہ محبت سے دیکھ لینا، ایک نظر ڈال لینا والدین کے اوپر، محبت کی نگاہ ڈال لینا، یہ اجر و عمرے کا ثواب، یہ حج و عمرے کا ثواب رکھتا ہے۔ اسی طرح یہاں تک کہ بعض روایات سے معلوم ہوتا ہے کہ آدمی اپنی بیوی کو دیکھے اور اس نیت سے دیکھے کہ اللہ تعالیٰ نے میرے لیے یہ عفت کا سامان پیدا کیا، مجھے گناہ سے بچانے کا سامان پیدا کیا ہے، اس میں ثواب ہے۔ کسی مسلمان کو ایمان کی حالت میں دیکھ کر اور اس کو اپنی محبت کی نظر سے دیکھے، شفقت کی نظر سے دیکھے، طلاقت کے ساتھ دیکھے تو اس پر بھی اجر و ثواب ہے۔ پھر زمین میں جتنے نظارے پھیلے پڑے ہیں ان کو دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت کاملہ کا تصور کرے، اللہ تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تصور کرے، کیسی کیسی چیزیں پیدا فرمائی ہیں، کیسے کیسے رنگ کے پھول پیدا کیے ہیں، کیسے درخت لگائے ہیں، کیسے ہوائیں چلائی ہیں، کس طرح بادل بنائے ہیں، کس طرح اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہاڑ تخلیق کیے ہیں، یہ دیکھ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت کا تصور کرے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی حکمت بالغہ کا تصور کرے تو ثواب ہے۔ اور کسی عبرت کی چیز کو دیکھے جس سے عبرت حاصل ہوتی ہے تو اس عبرت کی نگاہ کے اندر جو ہے وہ ثواب ہے۔ عبرت کی نگاہ سے دیکھے، ایک شخص ہے بیمار ہے اور اس بیمار کو دیکھ کر آدمی عبرت حاصل کرے کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے مجھے صحت و تندرستی عطا فرمائی ہے، تو اس کو اس طرح دیکھنے سے بھی ثواب حاصل ہوگا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس آنکھ کے ذریعے ثواب کے خزانے کھولے ہوئے ہیں، اگر چاہے انسان اس آنکھ کو استعمال کر کے اپنے لیے نیکیوں کے ڈھیر لگا دے اور عبرت کی نگاہ سے دیکھے۔ جو عبرت کی نگاہیں جو ہیں نا، یہ بزرگوں کی صحبت سے حاصل ہوتی ہیں۔ آدمی ہم ایسے ہی غفلت میں کسی چیز کو دیکھ لیا، لیکن اللہ والے جو ہیں وہ جب دیکھتے ہیں کسی چیز کو اس سے کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب نماز تہجد کے لیے بیدار ہوتے آخر شب میں تو آسمان کی طرف نگاہ اٹھاتے، آسمان پر جو چاند ستارے نظر آ رہے ہیں ان کو دیکھ کر عبرت حاصل کرتے اور یہ آیات تلاوت فرماتے، ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار لآیات لأولی الالباب الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ۔ تو آنکھ اٹھا کر آسمان کو دیکھا، یا اللہ آپ نے کیسا آسمان بنایا، کیسے ستارے بنائے، کیسے آپ نے مخلوقات تخلیق فرمائی۔ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ اور حکمت بالغہ کی طرف دیکھ کر یہ عبرت حاصل کی۔ تو جن کو اللہ تعالیٰ نگاہ بصیرت عطا فرما دیتے ہیں وہ ہر منظر سے کچھ عبرت حاصل کرتے ہیں۔ میں نے ہمارے بزرگ گزرے ہیں حضرت مولانا ابرار الحق صاحب رحمۃ اللہ علیہ، اللہ تعالیٰ ان کے درجات بلند فرمائے،
جو حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کے آخری خلیفہ تھے، تو وہ ایک مرتبہ کہیں سفر پر جا رہے تھے، راستے میں گاڑی کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو پیٹرول پمپ کے اوپر گاڑی کھڑی کی اور گاڑی کھڑی کر کے وہاں پیٹرول بھروانے کے لیے اپنی گاڑی میں، تو دیکھا کہ ایک بہت بڑا پیٹرول کا ٹینکر وہاں آیا ہوا ہے، یعنی اس کے ٹینک میں پیٹرول بھرا ہوا تھا، لیکن جس ٹرک میں وہ ٹینکر رکھا تھا اس ٹرک کا پیٹرول ختم ہو گیا، تو وہ بھی پیٹرول بھروانے کے لیے آیا، پیٹرول بھروانے کے لیے۔ ہم لوگ بھی اگر دیکھیں منظر تو دیکھ کے گزر جائیں گے کہ ٹھیک ہے، اس کا ٹرک کا پیٹرول ختم ہو گیا، لہذا اس ٹرک کے کو ضرورت ہے پیٹرول کی، بات ختم ہو گئی۔ حضرت نے دیکھا تو فرمایا کہ دیکھو یہ معاملہ عجیب ہے، اس کے اندر اپنے اندر اتنا پیٹرول بھرا ہوا ہے، یہ دوسروں کو پیٹرول سپلائی کرنے کے لیے لے کے جا رہا ہے، لیکن خود اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے، تو یہ پیٹرول بھروانے کے لیے آیا ہے، خود اس کو پیٹرول کی ضرورت ہے۔ پھر اس سے نتیجہ کیا نکالا کہ دیکھو ایک عالم ہے، اس نے علم حاصل کر رکھا ہے اور قرآن اس نے پڑھا، حدیث اس نے پڑھی، تفسیر اس نے پڑھی، کلام اور عقائد اس نے پڑھے، سب کچھ پڑھ کر پورا ذخیرہ بن گیا، ٹینکر بن گیا، یہ علم کے پیٹرول کا ٹینکر بن گیا، لیکن اس کو کارآمد کرنے کے لیے، آگے چلانے کے لیے اس کو مزید پیٹرول کی ضرورت ہے۔ تو عالم کتنا بھی بڑا ہو جائے لیکن وہ کسی اللہ والے کی صحبت کی اس کو ضرورت ہوتی ہے کہ جس کے ذریعے وہ اپنے اس علم سے کام لے سکے، اس سے آگے بڑھا سکے۔ تو اب دیکھو کیا عبرت حاصل کی اس واقعے سے کہ پیٹرول کا ٹینکر کھڑا ہوا ہے، وہ پیٹرول بھروا رہا ہے، ہم بھی دیکھتے گزر جاتے، لیکن اللہ والوں کی نگاہ اس قسم کی چیزوں کی طرف جانے لگتی ہے، وہ آنکھوں کا صحیح استعمال کرتے ہیں، تو ایک ایک چیز ان کے سامنے واشگاف ہوتی ہے، اس کے اندر اللہ تعالیٰ کی قدرت کی، اس کی صنائی کی، اس کی حکمت بالغہ کی حقیقتیں اور معرفت ان کو حاصل ہوتی ہے۔ تو جب نگاہ کو اللہ تبارک و تعالیٰ کی اس نعمت کو صحیح طریقے سے استعمال کیا جائے تو یہ انسان کے لیے معرفت خداوندی کا ایک بڑا عظیم راستہ ہے، عظیم راستہ ہے۔ ایک ایک منظر سے وہ لطف لیتا ہے، ایک ایک منظر سے اللہ تبارک و تعالیٰ کی قدرت و حکمت کو دیکھتا ہے۔ تو یہ ایسی چیز ہے اللہ تعالیٰ نے دی ہے، ہمیں مفت دے دی، لیکن کچھ چیزوں سے منع کیا کہ بھائی اس سرکاری مشین کو جو تمہیں مفت میں دے دی گئی ہے اس کو ناجائز استعمال نہ کرو، اس کو گناہ کے کام میں استعمال نہ کرو۔ گناہ کے کام مثلا یہ فرما دیا کہ کسی نامحرم کو لذت لینے کے لیے اس کو دیکھنا یہ منع ہے، یہ گناہ کی، یہ نگاہ کا فساد ہے کہ کسی نامحرم کو، مرد کسی نامحرم عورت کو دیکھے لذت لینے کے لیے، یا عورت کسی مرد کو، نامحرم مرد کو دیکھے لذت لینے کے لیے، یہ چیز ہے جس کو منع کر دیا۔ اب نفس ہے کہ وہ چونکہ مزوں کا عادی ہے تو عورتوں کو، مرد کے لیے عورتوں کو دیکھنے میں لذت پیدا کر دی، اور مردوں کے لیے، عورتوں کے لیے مردوں کو دیکھنے میں ایک لذت پیدا کر دی۔ زُيِّنَ لِلنَّاسِ حُبُّ الشَّهَوَاتِ مِنَ النِّسَاءِ وَالْبَنِينَ وَالْقَنَاطِيرِ الْمُقَنطَرَةِ مِنَ الذَّهَبِ وَالْفِضَّةِ، قرآن کریم خود کہہ رہا ہے کہ ہم نے مزین کر دیا ہے۔ ہم نے کیا، یعنی شیطان نے مزین کر دیا ہے کہ وہ
خواہشات کی محبت، عورتوں کو دیکھنے کی محبت دل میں پیدا کر دی۔ اب پہلے زمانے کے اندر اگر کوئی شخص اپنی اس خواہش کو پورا کرنا چاہتا تو اللہ بچائے وہ اللہ تعالیٰ محفوظ رکھے، وہ اس کے لیے کچھ اس کو خود مشقت کرنی پڑتی تھی۔ عورتوں میں پردہ تھا، حجاب تھا، اور عورتیں پہلے باہر اس طرح نہیں پھرا کرتی تھیں بلکہ باقاعدہ اہتمام کے ساتھ پردہ نشین ہو کر زندگی گزارتی تھیں۔ اب سڑکوں پر، بازاروں میں کھلے عام سر کھلا ہوا، بال کھلے ہوئے، جسم کھلا ہوا پھر رہے ہیں۔ تو اب یہ نگاہ کی حفاظت کرنا چلتے ہوئے یہ مشکل ہو گیا، نگاہ کو بچانا مشکل ہو گیا کیونکہ فتنے کے مواقع زیادہ ہو گئے۔ اسی لیے قرآن کریم میں فرمایا تھا قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، مومنوں سے کہہ دو کہ وہ اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، تو نیچا رکھیں گے تو پھر اس فتنے سے محفوظ رہیں گے۔ ہمارے حضرت حکیم الامت مولانا تھانوی رحمۃ اللہ نے فرمایا کہ شیطان جو ہے اس نے جب اس کو دنیا سے وہاں سے جنت سے نکالا جا رہا تھا تو اس نے کہا تھا کہ میں انسانوں کے اوپر حملہ آور ہوں گا، دائیں سے آؤں گا، بائیں سے آؤں گا، اور آگے سے آؤں گا اور پیچھے سے آؤں گا۔ 4 سمتیں اس نے بیان کی تو حضرت فرماتے ہیں 2 سمتیں چھوڑ گیا، ایک اوپر کی ایک نیچے کی۔ تو اگر آدمی شیطان کے حملوں سے بچنے کے لیے 2 ہی راستے ہیں، یا تو اوپر دیکھے یا نیچے دیکھے۔ اوپر دیکھے گا تو گرے گا، لہذا ایک ہی راستہ رہ گیا کہ نیچے دیکھے۔ قُل لِلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ میں نے اپنے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے یہ واقعہ سنا، کسی کتاب میں مجھے نظر سے نہیں گزرا، لیکن حضرت والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ سے سنا کہ ایک مرتبہ مسلمانوں کا ایک لشکر تھا، جہاد کے لیے جا رہا تھا، اور کسی قلعے کا محاصرہ کیا ہوا تھا۔ پہلے زمانے میں شہر جو ہوتے تھے وہ قلعے میں ہوتے تھے، تو اس کا محاصرہ کر رکھا تھا، یعنی چاروں طرف سے مسلمانوں کی فوج نے اس کا گھیرا ڈالا ہوا۔ یہی طریقہ ہوتا ہے، پہلے زمانے میں بھی یہ ہوتا تھا، اب بھی محاصرے کیے جاتے ہیں۔ اب وہ جو قلعہ بند لوگ تھے، جو قلعے کے اندر بند تھے اور قلعے کا دروازہ نہیں کھول رہے تھے، تو ان کو خوراک وغیرہ کا معاملہ کم پڑ گیا اور قلعہ بند ہونا مشکل پڑ گیا۔ تو آخر میں انہوں نے سوچا کہ چلو اب اور تو کوئی راستہ رہا نہیں، لیکن ہم ان مسلمانوں سے کہتے ہیں کہ ہم تمہارے لیے قلعے کا دروازہ کھول دیتے ہیں اور تم داخل ہو جاؤ قلعے کے، یعنی گویا قلعہ تمہارے حوالے کر۔ لیکن ساتھ ہی یہ تدبیر کی کہ جس راستے سے صحابہ کرام کا لشکر گزرنا تھا اس کے دونوں طرف دکانیں تھیں، تو دکانوں کے اندر بہت ہی آراستہ پیراستہ کر کے عورتوں کو بٹھا دیا اور ان کو یہ تاکید کر دی کہ جب لشکر داخل ہوگا شہر کے اندر تو کوئی اگر تمہارے سے چھیڑ چھاڑ کرے تو تم مزاحمت نہیں کرنا۔ مقصد ان کا یہ تھا کہ جب فاتح قوم داخل ہوتی ہے کسی شہر کے اندر تو وہ بالکل خوشی کے شادیانے بجاتے ہوئے داخل ہوتی ہے، اپنی فتح کے اوپر مغرور ہوتے ہوئے داخل ہوتی ہے۔ اور پہلے زمانے میں بھی اور اب بھی جو فاتح قوم ہوتی ہے وہ خاص طور سے وہاں کی عورتوں کے ساتھ بدسلوکی بھی کرتی ہے۔ تو اب یہ قوم بھی داخل ہوگی تو ان کو دونوں طرف جو ہے وہ عورتیں بیٹھی ہوئی نظر آئیں گی، تو اگر یہ لوگ ان عورتوں کی طرف متوجہ ہو گئے تو ان کا جو فوجی یعنی دفاعی جذبہ ہے وہ کمزور پڑ جائے گا، مبتلا ہوں گے، اور اسی حالت میں ہم ان کے اوپر حملہ آور ہو جائے۔
یہ پروگرام انہوں نے بنایا اور بنا کر پیغام بھجوا دیا. حضرت ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو سپہ سالار تھے ان کے پاس پیغام بھجوا دیا کہ آپ داخل ہو جائیں, ہم آپ کے لیے دروازہ کھول رہے ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اتقوا فراست المومن, حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ منقول ہے کہ مومن کی فراست سے بچو, فإنہ ینظر بنور اللہ, وہ اللہ کے نور سے دیکھتا. تو حضرت ابو عبیدہ کو یہ ساری سازش کا پتہ تو نہیں تھا کہ یہ اندر یہ سازش ہو رہی ہے, لیکن کچھ کھٹکا ہو گیا کہ اچانک انہوں نے دروازہ کھولنے کا جو ارادہ ظاہر کیا ہے, تو کوئی بات ایسی ضرور ہے جو جس کی وجہ سے یہ ہمیں فتنے میں ڈالنا چاہتے ہیں. تو بس چلتے ہوئے انہوں نے صحابہ کرام کے سامنے یہ آیت تلاوت کر دی, بھئی اس کا خیال رکھنا, قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم ویحفظوا فروجہم, کہ اپنی آنکھیں نیچی کر کے داخل ہو دروازے کے اندر. نتیجہ کیا ہوا؟ صحابہ کرام کو یہ آیت یاد دلا دی, صحابہ کرام داخل ہوئے شہر کے اندر اور پورے راستے سے اس طرح گزر گئے کہ کسی کو یہ پتہ نہیں تھا کہ دائیں کیا ہو رہا ہے اور بائیں کیا, دائیں کیا کون بیٹھا ہے اور بائیں کون بیٹھا ہے. تو یغضوا من ابصارہم, اپنی آنکھوں کو نیچے کر کے چلو. نیچے کر کے چلنے میں فائدہ یہ بھی ہے کہ کہیں ٹھوکر نہ لگ جائے, کہیں کوئی نقصان نہ پہنچ جائے. لیکن غض بصر, آنکھوں کو نیچا کر کے چلنے کا حکم اس وقت دیا گیا جبکہ خواتین پردہ نشین بھی ہوتی تھی, پردے میں ہوا کرتی تھی, اس وقت بھی غض بصر تھا. اب آج جبکہ چاروں طرف فتنے کے بازار گرم ہیں اور عورتیں جو ہیں وہ دعوت نظارہ دیتی ہوئی گزر رہی ہیں اور ان کے بال کھلے ہوئے ہیں, ان کے جسم نمایاں ہیں, تو اس طرح جو ہے تو آدمی کے لیے راستہ قرآن نے یہ بتایا کہ غض بصر, اپنی آنکھوں کو نیچا کریں. لیکن معاملہ یہیں پر نہیں رکتا, آگے جو آنکھوں کے لیے بلا اور مصیبت اور بہت بڑا امتحان اور آزمائش ہے وہ آج کل کے یہ آلات ہیں جو دنیا کے اندر پھیل گئے. پہلے ہوتا تھا سنیماؤں کے اندر فحاشی ہوا کرتی تھی اور یعنی ہوا کرتی تھی سنیماؤں کے اندر, لیکن یہ اسی کے لیے ہوتی تھی جو سنیما جا کے لائن میں کھڑا ہو اور ٹکٹ لے اور جا کر سنیما کے اندر بیٹھے اور فلم دیکھے, یہ اس کے لیے ہوتا تھا. اور ہمارے حضرت والا میرے استاد گرامی حضرت مولانا مفتی رشید احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ فرمایا کرتے تھے کہ جب میں کسی سنیما کے پاس سے گزرتا ہوں اور وہاں لائنیں لگی ہوتی ہیں لوگوں کی ٹکٹ لینے کے لیے, تو مجھے ان پر ترس آتا ہے کہ یہ بیچارے یہ مشقت اٹھا رہے ہیں کاہیں کے لیے, ٹکٹ لینے کے لیے. کاہیں کا ٹکٹ لینے کے لیے؟ فلم دیکھنے کا, اور فحاشی اور یعنی کا ٹکٹ لے رہے ہیں. تو میں ان کو اوپر ترس آتا ہے, ایسا ترس آتا ہے جیسے کسی بیمار پر آتا ہے, کوئی بیمار ہو آدمی, ذہنیت بیمار ہے, نفس امارہ کے ہاتھوں گرفتار ہے. تو فرماتے ہیں کہ میں اس وقت وہ دعا پڑھا کرتا ہوں جو کسی بیمار کو دیکھ کر پڑھی جاتی ہے. جب کوئی بیمار ہو تو کیا دعا پڑھتے ہیں؟ الحمدللہ الذی عافانی مما ابتلاہ بہ وفضلنی علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو فرماتے ہیں میں جب دیکھتا ہوں کہ لائنیں لگی ہوئی ہیں تو میں یہ دعا پڑھتا ہوں, الحمدللہ الذی عافانا مما ابتلاہ بہ وفضلنا علی کثیر ممن خلق تفضیلا. تو انہی لوگوں کو موقع ملتا تھا جو سنیما میں, اب اگر کوئی مولوی داڑھی والا جا کے سنیما کی لائن میں لگ جائے تو
یہ بڑا مشکل کام، کتنا ہی اس کا دل چاہ رہا ہو دیکھنے کا میں سنیما دیکھوں، فلم دیکھوں، تو لیکن جا کے لگ جائے سنیما کی لائن میں تو لگ ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ داڑھی جو ہے نا بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے انسان کو، یہ داڑھی بہت گناہوں کو بچاتی ہے۔ مجھے یاد ہے کہ ایک مرتبہ میں امریکہ گیا ہوا تھا، اور بلکہ پہلا میرا امریکہ میں جانے کا پہلا اتفاق تھا۔ تو وہاں امریکہ میں جب آدمی پہلی بار پہنچتا ہے نا تو وہاں اس کا نظام زندگی بالکل الٹ ہو جاتا ہے۔ دن میں نیند آتی ہے اور رات کو نیند نہیں آتی، کیونکہ وہ جو دن ہمارے یہاں سے جو دن ہوتا ہے وہاں رات ہوتی ہے، جو یہاں رات ہوتی ہے وہاں دن ہوتا ہے۔ تو ہم جب سب سے پہلے دن میں وہاں پہنچا تو دن کا وقت تھا، اور نیند کا شدید غلبہ۔ تو دوپہر کو کھانا کھانے کے بعد میں لیٹ گیا قیلولے کے لیے۔ اب وہ ہمارے حساب سے تو رات تھی، سوتا رہے میں بھی، اور میرے ایک دوست تھے اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، وہ بھی داڑھی والے تھے، اگرچہ وہ تھے ڈاکٹر لیکن داڑھی والے تھے۔ تو ہم دونوں سوتے رہے۔ رات کو جب 10 بج گئے تب آنکھ کھلی، مغرب بھی غائب اور عصر بھی غائب، اور انا للہ و انا الیہ راجعون، آنکھ کھلی تو زبردست خیر جلدی سے نمازیں پڑھی۔ نماز پڑھنے کا ایک ہوٹل میں ٹھہرے ہوئے تھے، نماز پڑھی، اللہ تعالیٰ معاف کرے قضا ہو گئی تھی تو پڑھی، قضا کی۔ اس کے بعد بھوک لگی ہوئی تھی، کچھ کھانا تھا، تو اب وہاں حلال کھانا ہوٹلوں کے اندر ملتا نہیں، لیکن ہم جب کہیں ایسے موقع پہ ہوتے تھے تو جو بھنی ہوئی مچھلی ہوتی ہے وہ ایسی چیز ہے کہ جو آرام سے کھا سکتے ہیں، حلال ہے، تو سوچا کہ جا کے مچھلی اوپر سے لے لیں گے۔ تو جب مطعم میں پہنچے جہاں پر کہ کھانا دیا جاتا ہے تو انہوں نے کہا وہ 10 بج گئے، اب تو مطعم بند ہو گیا، تو وہاں پر آپ کھانا نہیں کھا رہے۔ میں نے کہا بھائی ہم بھوکے ہیں، کوئی راستہ بتاؤ کہ کھانا مل جائے۔ تو انہوں نے کہا اسی ہوٹل کے بالکل چھت کے اوپر ایک ریسٹورینٹ ہے، تو وہاں آپ چلے جائیں تو وہاں آپ کو مل جائے گا کھانا۔ خیر ہم چلے گئے، اوپر والے بالکل چھت کے اوپر ایک ریسٹورینٹ تھا، اس میں جا کے میں اور وہ میرے ساتھی بیٹھ گئے۔ یہ ڈاکٹر تنزیل الرحمان صاحب تھے، اللہ تعالیٰ ان کو سلامت رکھے، تو وہ اور میں جا کر بیٹھ گئے۔ اب وہاں جا کے عجیب منظر یہ نظر آیا کہ بالکل لائٹیں بند تھی، ہر میز کے اوپر ایک چراغ جل رہا تھا، چھوٹا مختصر معمولی سی روشنی تھی۔ خیر ہم نے کہا چلو، تو ہم نے وہاں جا کر کہا کہ بھئی کوئی مچھلی بھنی ہوئی ہو تو ہمیں لا دو۔ تو اس نے آرڈر تو لے لیا۔ تھوڑی دیر کے بعد ایک شخص آیا، وہیں ریسٹورینٹ کا جو کام کرنے والا تھا، تو اس نے آ کر کہا کہ میں آپ کو ایک مشورہ دوں۔ میں نے کہا فرمائیے۔ کہنے لگے کہ مشورہ یہ ہے کہ آپ یہ جگہ جہاں آپ بیٹھے ہیں یہ آپ کے لیے موزوں نہیں، یہ آپ کے لیے مناسب نہیں، اگر آپ چاہیں تو جو آپ نے آرڈر دیا ہے ہم آپ کو کمرے میں پہنچا دیں۔ تو خیر میں نے کہا بھائی کیا بات ہے؟ کہنے لگے یہاں پر ابھی ڈانس شروع ہونے والا ہے، اور ابھی ڈانس شروع ہوگا تو یہ آپ لوگوں کے لیے موضوع نہیں ہوگا، اس لیے وہ کافر غیر مسلم امریکن، اور اس نے بس داڑھی دیکھ کر ہماری اس نے اندازہ لگایا کہ یہ لوگ جو ہے بیچارے یہاں آ کے پھنس گئے ہیں اس جگہ، تو اس لیے ان کے بجائے ان کو کمرے میں ہم کھانا سرو کر دیں۔ تو اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا۔ پھر ہم نے آپس میں کہا کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے یہ داڑھی جو ہمیں کتنی گناہوں سے بچانے کا ذریعہ بنا رکھا اللہ تعالیٰ نے۔ وہیں پر پتہ نہیں کیا ہونے والا تھا، اور ہم کھانا وہاں منگاتے کھاتے، اور اس کے دوران کچھ اس قسم کے مناظر سامنے آتے
تو کتنی مصیبت ہوتی ہے ہمارے لیے. اللہ نے بھیج تو یہ سمجھ لو، یہ داڑھی بڑی قیمتی چیز ہے، یہ انسان کو بہت سے گناہوں سے بچاتی ہے. تو اگر کوئی داڑھی والا جا کے سینما میں لائن لگائے اور وہاں سے ٹکٹ خریدے تو یہ کر نہیں سکتا وہ داڑھی کے ساتھ. یہ اللہ تعالیٰ نے اس کی ایک حفاظت کا حصار بنا دیا. تو یہ تو نہیں ہوتا تھا. تو جب تک سینما تھے تو کم از کم داڑھی والے محفوظ تھے سینما سے. لیکن مصیبت اب آ گئی ہے اس موبائل ٹیلی فون کی، اسمارٹ فون جس کو کہتے ہیں اسمارٹ فون، اور اس کو عربی میں ترجمہ کیا جاتا ہے الہاتف الذکی. اس کا ترجمہ کیا جاتا ہے عربی میں الہاتف الذکی. اب وہ ذکی ایسا ہے کہ اس میں دنیا بھر کا کوڑا کرکٹ جمع ہے، اور اب کسی کو فحاشی اور عریانی کے متلاشی کو سینما میں جانے کی ضرورت نہیں ہے، اس کی جیب میں پڑا ہوا ہے. اور خلوت میں ہوگا. اگر سینما جاتا داڑھی کے ساتھ نہیں جا سکتا تھا، لیکن اگر یہ ٹیلی فون موجود ہے اور اس میں دنیا بھر کی خرافات اس کے اندر موجود ہے، تو وہ تنہائی میں بیٹھے اپنے کمرے کے اندر، اس کو کسی کی شرم نہیں، اس کو کسی کا حیا نہیں، جب تک اللہ جل جلالہ کا خوف اس کے دل میں نہ ہو، اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی کا احساس اس کے دل میں نہ ہو، اس وقت تک یہ مبتلا ہو جاتا ہے اس میں. تو میرے بھائیوں، یہ اس دور کا بہت بڑا عظیم فتنہ ہے جس کے اندر ہم لوگ مبتلا ہو گئے ہیں. اور ایسا کوئی اللہ کا بندہ ہوگا جو اس قسم کا فون رکھے اور گناہ سے محفوظ رہے. کہیں نہ کہیں اس کی نگاہ جو ہے وہ ایسی جگہ پڑ جائے گی جو اس کے لیے جہنم کا ایندھن بننے کے لیے کافی ہوگی. اللہ کو چاہیے. لہذا میں یاد کرتا ہوں کہ یا تو یہ اسمارٹ فون رکھو ہی نہیں، معمولی قسم کا فون رکھو جس میں صرف بات چیت کی جا سکے، یا صرف اس کے لیے جائز ہے کہ جس کو یہ یقین ہو کہ میں اس کو غلط استعمال کرنے سے محفوظ رہوں گا ہر قیمت پر. مجاہدہ یہاں مجاہدہ ہے، مجاہدے کی یہاں ضرورت ہے کہ آدمی اپنے نفس کو کچل کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے خاطر، اللہ کی رضا کے خاطر اپنے نفس کو کچل کر یا تو یہ رکھے ہی نہیں، یا رکھے تو اپنے آپ کو بچا کر رکھے اس قسم کی چیزوں سے. ایسی بھی سنا ہے چیزیں آ گئی ہیں جس کے ذریعے اس قسم کی چیزوں کو نکالا جا سکتا ہے. اگر ایسا ہو سکتا ہو تو بے شک رکھے، لیکن ہر صورت میں مجاہدہ چاہیے کہ اگر میں یہ دیکھوں گا تو میرا انجام کیا ہوگا. اور جتنا اپنے نگاہ کو بچانے کے لیے مجاہدہ کرو گے اتنا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں انشاءاللہ قرب حاصل ہوگا، اللہ تعالیٰ کے قریب ہو گئے. جب نگاہ کو محفوظ رکھنے کے لیے بندہ اللہ کے لیے اپنے جذبات کو کچلتا ہے اور اپنی دل کی خواہشات کو قربان کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب اس کو حاصل ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ تعلق مضبوط ہوتا ہے، اس کے دل میں ایک نور پیدا ہوتا ہے. یقین رکھو کہ آنکھوں کا غلط استعمال انسان کے دل میں ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے، ظلمت ہی ظلمت پیدا کرتا ہے. اس ظلمت کی نحوست یہ ہوتی ہے کہ انسان کو نیکی کی توفیق میں بھی کمی ہو جاتی ہے اور مزید گناہوں کے اوپر جرأت بڑھ جاتی ہے. اس تاریکی سے، اس اندھیرے سے، اس ظلمت سے اپنے آپ کو بچاؤ، ہر قیمت پر بچاؤ. تو اللہ یہ بچانے کے لیے مجاہدہ کرنا پڑے گا کہ دل مچل رہا ہے کہ میں یہ چیز دیکھوں، لیکن اس کو کچل کر جب کچلو گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ اپنا فضل و کرم فرمائیں گے اور انشاءاللہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل ہو گئے جب بچاؤ گے. کیونکہ اللہ تعالیٰ نے یہ
نفسانی خواہشات جو پیدا کیے نا، یہ اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کو کچلا جائے، اس لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کو قربان کیا جائے، اسی لیے پیدا کیے ہیں کہ ان کو، وہ جو اقبال کا مشہور شعر ہے، بڑا زبردست مفہوم اس کا، کہ نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ. یہ دل کے آئینے کے بارے کا ہے، نفس کے بارے میں. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. جتنا یہ دل ٹوٹے گا، دل ٹوٹنے کی کیا مانا؟ کہ مچل رہا تھا اور اس کے دل میں امنگیں اور خواہشیں پیدا ہو رہی تھیں ایک گناہ کی، تم نے اسے کچل دیا. جتنا اس کو شکستہ کرو گے اتنا ہی وہ نگاہ آئینہ ساز میں عزیز ہوگا. نہ بچا بچا کے تو رکھ اسے کہ یہ آئینہ ہے وہ آئینہ، جو شکستہ ہو تو عزیز تر ہے نگاہ آئینہ ساز. اللہ تعالیٰ کی نگاہ میں پھر وہ عزیز ہوگا، وہ محبوب ہوگا کہ اس نے میری خاطر اپنے آپ کو کچلا ہے. تو یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی معصیت سے بچنے کے لیے یہ سمجھو کہ مجھے یہ کام کرنا ہے کہ اپنی ناجائز خواہشات کو کچلوں اور اس کو قربان کروں اللہ تبارک و تعالیٰ کی رضا کے اوپر. یہ کرو گے تو دل شکستہ ہوگا، دل ٹوٹے گا، لیکن ٹوٹ کر اللہ تبارک و تعالیٰ کا قرب ہوتا ہے. ہمارے حضرت والا یہ شعر پڑھا کرتے تھے کہ یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا. یہ کہہ کے جس نے پیالہ بنایا تھا، یہ کہہ کے کاسا ساز نے پیالہ پٹک دیا، اب اور کچھ بنائیں گے اس کو بگاڑ کر. یعنی جب اس کو بگاڑیں گے، یعنی اس کے دل میں جو خواہشات تھیں وہ کچلی جائیں گی، تو ہم اس کو کچھ اور چیز بنائیں گے. اور چیز بنائیں گے، اپنی محبوب بنائیں گے، اپنی مقرب بنائیں گے، اپنے قرب عطا کریں گے. تو یہ باتیں ذہن میں رکھ کر مجاہدہ کرنا ہوگا بھائی، اس کے بغیر گزارا نہیں. یہ مجاہدہ کرنا. اور جس طرح میں نے نماز کی مثال دی تھی کہ شروع میں بہت جی چراتا تھا انسان، لیکن بعد میں عادی بن گیا، اسی طرح یہاں بھی ہوگا کہ شروع میں بہت دل مچلے گا، لیکن جب جتنا کچلتے جاؤ گے اتنا ہی انشاءاللہ آسانی پیدا ہوگا. والذین جاہدوا فینا لنہدینہم سبلنا. جو لوگ ہمارے راستے میں مجاہدہ کرتے ہیں تو ہم ان کو ضرور اپنے راستوں پر اٹھا کر بٹھا دیں گے. لنہدینہم سبلنا وَإِنَّ اللَّهَ مَعَ الْمُحْسِنِينَ. اللہ تعالیٰ کی معیت حاصل ہوگی، اس کا قرب ملے گا. تو اللہ تعالیٰ اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے ہمیں اس مجاہدے کی توفیق عطا فرمائے، گناہوں سے بچنے کے معاہدے. یا اللہ، یا رحمان، یا رحیم، اپنے فضل و کرم سے ہم سب کی گناہوں سے حفاظت فرما. یا اللہ، اپنی رحمت سے ہمیں اپنے فضل و کرم سے ہر طرح کی معصیتوں سے، منکرات سے اور ہر طرح کے گناہوں سے اللہ ہمیں بھی، ہمارے گھر والوں کو بھی، ہمارے متعلق کے احباب کو بھی یا اللہ محفوظ فرما. یا اللہ، اپنی رحمت سے، اپنے فضل و کرم سے اپنی اطاعت کاملہ عطا فرما، اپنے رضا کامل کی زندگی عطا فرما. ہر طرح کے شر سے، فتنے سے ہماری حفاظت فرما. یا اللہ، جن لوگوں نے ہم سے دعا کی فرمائش کی ہے اللہ، ان سب کی دلی مرادوں کو پورا فرما اور ہر طرح کے شر سے ان کی حفاظت فرما. ایک طالب علم کی والدہ کی طرف سے دعاؤں کی درخواست ہے کہ وہ بہت پریشانیوں میں گھری ہوئی ہیں. اللہ اپنی رحمت سے ان کی پریشانیاں دور فرما. اور بھی ہمارے حاضرین اور حاضرات جو بھی خواتین، مرد اور خواتین جو یہاں پر موجود ہیں، اور اللہ اپنی رحمت سے ان کے ساری دلی مرادوں کو پورا فرما، ان کے ساری پریشانیوں کو دور فرما، ان کے ساری مشکلات کو آسان فرما. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. آمین برحمتک یا ارحم الراحمین.